آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. ویسے تو ہمارے پاس کوئی ریلائبل سورس نہیں ہے جو ہمیں ایگزیکٹ فگرز دے سکے کہ اس وقت پاکستان میں ASD کا پریولنس ریٹ کیا ہے، لیکن پاکستان آٹزم سوسائٹی کے اکارڈنگ اس وقت اباؤٹ 350,000 بچے اس ڈس آرڈر سے سفر کر رہے ہیں. لیکن آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے کیا؟ اس ویڈیو میں ہم ASD کی وضاحت کرنے جا رہے ہیں اور یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں چائلڈ ود آٹزم کے لیے. آٹزم ایک نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ ارلی برین ڈیولپمنٹ میں ہوتا ہے. یہ سب سے زیادہ امپیکٹ کرتا ہے کسی بھی انسان کی پرسیپشن پہ اور سوشلائزیشن پہ. اس کے علاوہ کچھ لمیٹڈ اور ریپیٹیٹیو پیٹرنس آف بیہیویئر بھی ہوتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ فرام دا بگننگ. ہسٹری آف ASD. 1943 میں سائیکائٹرسٹ لیو کینر نے ایک اسٹڈی پبلش کی جس میں 11 کیسز ڈسکس کیے ہوئے تھے ان بچوں کے جو ایکسٹریم آئسولیشن میں تھے فرام این ارلی لائف، اور ان کی obsessive desires تھیں کہ وہ certain actions کو ریپیٹ کر سکیں. کینر نے آبزرو کیا کہ یہ بچے موٹر مینرزم پریزنٹ کر رہے ہیں اور وہ ایسپیکٹس جو کمیونیکیشن میں یوز نہیں ہوتے such as inversion of pronouns and tendency to echo. اسی سال ایک اور اسٹڈی پبلش کی گئی بائی ڈاکٹر ہینز اسپرجر جہاں انہوں نے ذکر کیا سملر کنڈیشن کا لیکن ہائر لیول آف فنکشننگ کے ساتھ، جسے اسپرجر سنڈروم کا نام دیا گیا. یہ اسٹڈیز زیادہ تر ایک طرف رہ گئیں کیونکہ اٹ واز دا بگننگ آف ورلڈ وار 2. ایونچولی اس کے اوپر ورکنگ کی گئی اینڈ لیٹ می ایکسپلین کہ کس طرح سے ود ٹائم DSM میں ویریشنز آتی رہیں. 1952 میں امریکن سائیکائٹرک ایسوسی ایشن نے ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ہیلتھ کا فرسٹ ایڈیشن پبلش کیا DSM-1، جس میں آٹزم کو ایز اے چائلڈہڈ اسکیزوفرینیا سب گروپ کہا گیا. 1980 میں DSM-3 میں انفینٹائل آٹزم کو انٹروڈیوس کیا گیا جس میں سوشل آئسولیشن، لینگویج ڈسٹربنسز اور آنسیٹ بیفور 30 منتھس کا کرائیٹیریا انکلوڈیڈ تھا. DSM-4 میں اسے آٹسٹک ڈس آرڈر کا نام دیا گیا جس میں کرائیٹیریا ایکسپینڈ کیا گیا اور سوشل انٹریکشنز، کمیونیکیشن، ریسٹرکٹیڈ اور ریپیٹیٹیو بیہیویئرز انکلوڈ کیے گئے. DSM-5 میں اسے آفیشیلی انٹروڈیوس کیا گیا ایز آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، اور اب پرویزو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر یا کوئی اور ٹرم یوز نہیں کی جاتی. اس ڈس آرڈر کو اسپیکٹرم کے طور پر کلاسیفائی اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ لیولز آف انٹینسٹی میں مینیفیسٹ کرتا ہے. اس پکچر میں آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی سیویرٹی لیول کو ایکسپلین کیا ہوا ہے ود لیول 1 بینگ دا لوئسٹ اماؤنٹ آف سپورٹ نیڈیڈ اور لیول 3 اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے جس میں ہائر اماؤنٹ آف سپورٹ از ریکوائرڈ. ایز آئی آلریڈی مینشنڈ کہ کلینکل پریزنٹیشن ویری کر سکتی ہے لیکن جو 2 کور ڈومین جس میں افیکٹ ہوتی ہیں وہ سوشل کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشن، ریپیٹیٹیو، ریسٹرکٹیڈ اینڈ اسٹیریوٹائپ بیہیویئرز، انٹرسٹ اینڈ ایکٹیویٹیز کی ہیں. بچوں میں اس کی مینیفیسٹیشن ڈیپینڈ کرتی ہے ان کے ایج گروپ پہ اور کون سی ڈومین انوالوڈ ہے اس پہ. اراؤنڈ 80% بچے ASD کے سائنس شو کرنا شروع کرتے ہیں بیفور 24 منتھس. ہمارے پاس جو فرسٹ ڈومین ہے سوشل کمیونیکیشن اینڈ انٹریکشن کی، اس کے سمٹمز کی ایگزامپل کچھ یہ ہو سکتی ہے. نمبر 1، ڈیلیڈ ہیڈ نوڈنگ اور شیکنگ. نمبر 2، لیک آف بیبلنگ اور ووکلائزیشن اور لینگویج ڈیلے. نمبر 3، fewer facial expressions, for example, they don't smile back at you. Number 4, they fail to point towards the object of interest. اس کے علاوہ ہینڈ فلیپنگ، اگر انوائرمنٹ میں سلائٹ چینجز بھی ہوں تو دے ایکسپیرینس ڈسپروپورشنیٹ ڈسٹریس اباؤٹ اٹ، ایکسٹریم انڈر اور اوور ریئیکشن ٹو سینسری انپٹس، ریپیٹیٹیو ہیڈ بینگنگ، ناٹ پلینگ گیمز لائک پیکابو یا پھر دوسرے بچوں کے ساتھ بھی کھیلنا پسند نہیں کرتے. بچوں میں 3 سال کی ایج تک لینگویج ریگریشن بھی ریڈ فلیگ کنسیڈر کیا جاتا ہے فار پاسبل ASD. اولڈر چلڈرن یا ایڈولسنس میں مینیفیسٹیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ فرسٹریشن ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرتے ہوئے. کھانے اور پینے سے ریلیٹڈ ان کی بڑی ریسٹرکٹیڈ اور ریچولسٹک اپروچ ہوتی ہے. دوسروں کے ساتھ فرینڈشپ کرنے میں یا ریلیشن شپ فارم کرنے میں بھی ڈیفیکلٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں. They might struggle with social interaction. So, for example, they might find it tough to communicate with others, whether that's through talking or using facial expressions and gestures. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کی ایٹیولوجی کمپلیکس اور ملٹی فیکٹوریل ہے انکلوڈنگ جینیٹک، انوائرمنٹل اینڈ نیورو بایولوجیکل فیکٹرز. چلیں ان سب فیکٹرز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. جینیٹک فیکٹرز میں ہمارے پاس سب سے پہلے فیملی ہسٹری آتی ہے، یعنی کہ اگر کسی فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کو ہو تو رسک بڑھ جاتا ہے ASD کا. جینیٹک میوٹیشنز جس میں انہیریٹڈ میوٹیشنز ہوتی ہیں جینز میں، فار ایگزامپل TSC2. انوائرمنٹل فیکٹرز میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں پری نیٹل ایکسپوجر، پیری نیٹل فیکٹرز اور پوسٹ نیٹل فیکٹرز. پری نیٹل ایکسپوجر میں میٹرنل انفیکشن ہو سکتا ہے، فلو یا یورینری ٹریکٹ انفیکشنز. مدر کی نیوٹریشن اور لائف سٹائل بھی میٹر کرتا ہے. پیری نیٹل میں پری میچور برتھ، لو برتھ ویٹ
اور سیزیرین ڈلیوری کے فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ پوسٹ نیٹل میں انفیکشنز، وائرل، بیکٹیریل ایکسپوجر ٹو ٹاکسنز، پیسٹیسائڈز یا ہیوی میٹل کے فیکٹرز بھی ASD کے چانسز کو انکریز کرتے ہیں۔ نیورو بایولوجیکل فیکٹرز میں برین سٹرکچر اور فنکشنز آ جاتے ہیں جس میں اب نارمیلٹیز دیکھی گئی ہیں امیگڈیلا، ہپوکیمپس اور سیریبرل کارٹیکس میں۔ اس کے علاوہ نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کی جائے تو امبیلنس دیکھا جاتا ہے سیروٹونن اور ڈوپامین میں۔ ایک جنریشن پہلے موسٹ چلڈرن ود آٹزم اسکول ایج ایئر سے پہلے ڈائگنوزڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب حالات مختلف ہیں اور اس کی وجہ انکریزڈ اویئرنیس اور بیٹر ڈائگنوسٹک ٹولز ہیں۔ بہت سے اسکالرز نے پری ڈائگنوزنگ اسکریننگ میتھڈز ڈیولپ کیے ہیں تاکہ آٹسٹک بیہیویئرز کو ارلی ایج پہ اسکرین آؤٹ کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس، کیئر گیورز، ٹیچرز اور فیملی ممبرز کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی امپروو کیا جا سکے۔ کچھ اس طرح کے اسکریننگ ٹولز کا ذکر ہم بھی کریں گے، جس میں سب سے پہلے کوانٹیٹیو چیک لسٹ فار آٹزم ان ٹوڈلرز ہے۔ آٹزم کی اسکریننگ کے لیے پرانا میتھڈ کوانٹیٹیو چیک لسٹ کا ہے جسے میڈیکل پروفیشنلز ایڈمنسٹر کرتے ہیں۔ کیو چیٹ کے ارلیسٹ ورژن کو 18 to 24 منتھس کے ٹوڈلرز میں آٹزم ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا، لیکن اس کی سینسٹیوٹی بہت کم تھی، اس لیے نیو ورژن انٹروڈیوس کیا گیا which is called MCHAT Modified Checklist for Autism in Toddlers۔ As compared to the previous version، اس ورژن میں سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی دونوں ہائر دیکھی گئی۔ The latest version is MCHAT Revised Follow-up version، جسے ریسرچ، ایجوکیشنل اور کلینکل پرپسز کے لیے یوٹیلائز کیا جاتا ہے۔ We have Childhood Autism Rating Scale CARS، بہت کامنلی یوز کیا جانے والا اسیسمنٹ ٹول ہے جس کی بیسس پہ ہم آٹزم کو نہ صرف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بلکہ اس کے سیویریٹی لیول کو بھی میجر کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں عموماً اسی ٹول کا استعمال کیا جاتا ہے، خاص طور پہ اسپیشل اسکولز اور ہاسپٹلز میں۔ CARS 2 لیٹسٹ ورژن ہے جس میں ایڈیشنل آئٹمس ہیں اور اپڈیٹس انکلوڈیڈ ہیں، اور اس میں 3 ایج اسپیسیفک فارمز ہیں۔ CARS 2 ST اسٹینڈرڈ ورژن for children aged between 2 to 12 years، CARS 2 HF high functioning version for children with average or above average cognitive skills، and CARS 2 QPC that is questionnaire for parents and caregivers۔ ایک ریسنٹ ریسرچ کے مطابق جو کہ پاکستان میں کنڈکٹ کی گئی، آٹزم کو اسکرین آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک منفرد طریقے کو استعمال کیا۔ ارلی آٹزم اسکریننگ ٹول ایک ٹیبلٹ بیسڈ ایپ ہے جو کہ پری اسکولرز میں ASD کی ارلی ڈیٹیکشن میں اسسٹ کرتی ہے تھرو پلے بیسڈ ایکٹیویٹیز ان ہوم، اسکول اینڈ کلینکل سیٹنگز۔ یہ اسیس کرتی ہے سوشل انٹریکشن، امیٹیشن، موٹر اسکلز، ویژول اور انٹلیکچوئل رسپانس کو۔ اس میں آڈیو ویژول فیڈ بیک، ٹائمنگ اور ایرر ٹریکنگ کے تھرو بچے کی پرفارمنس کو اسکور کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل ٹول ہیلپ کرتا ہے ہمیں ASD کے ارلی سائنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی یہ پلے بیسڈ اپروچ اسکریننگ کو زیادہ انگیجنگ اور ایکسیسیبل بناتی ہے، اسپیشلی ان ریسورس لمیٹڈ سیٹنگز لائک پاکستان۔ اس کے علاوہ ایک اور اسٹڈی میں قابل ذکر نیو اپروچ کا بتایا گیا جس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے جو بچوں کی بیہیویئرل ویڈیوز اور بایو مارکرز کو انالائز کرتا ہے۔ اس میں الگوریتھمس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں اسپیسیفک بیہیویئرل پیٹرنز اور فزیولوجیکل سائنس کو، اور اس طرح یہ ٹیکنالوجی ہیلپ کرتی ہے تاکہ ASD کے پوٹینشیل سمپٹمس کو ارلی ڈیٹیکٹ کیا جا سکے۔ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹیکنیک کا یوز کیا جا رہا ہے جسے آئی ٹریکنگ ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ اس میں بچوں کی سوشل اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو اسیس کیا جاتا ہے جب وہ پکچرز یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تھرو دیئر آئی موونگ پیٹرنز۔ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ چلڈرن ود آٹزم کے یہ آئی موومنٹ پیٹرنز ٹپیکلی ڈیولپنگ چلڈرن سے مختلف ہوتے ہیں۔ اگر ہم مزید دیکھیں تو جینیٹک ٹیسٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے جو بیسیکلی ایک ایسا میتھڈ ہے جس کے تھرو ہم ASD سے ایسوسیٹڈ رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بائی اینالائزنگ جینیٹک ویریئنٹس ان این انڈیویجولز DNA۔ یہ ٹیسٹنگ ان اسپیسیفک ویریئنٹس کو تلاش کرتی ہے جن کو سائنٹیفک ریسرچرز نے آٹزم کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر NRXN1 اور NLGN3 جینز کے ویریئنٹس ASD کے رسک فیکٹرز کو انکریز کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجیز نہ صرف ارلی اسکریننگ میں ہیلپ کرتی ہیں بلکہ ہمیں نیو پرسپیکٹیوز بھی پرووائڈ کرتی ہیں فار انڈرسٹینڈنگ دی انڈیویجول ڈفرینسز ان چلڈرن ود آٹزم۔ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کو روکنے کا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے، لیکن اسے مینیج کرنے کے اختیارات موجود ہیں۔ Autism stems from differences in biology that have an influence on brain development. Autism is a lifelong condition. That doesn't mean that children can't make significant improvements in their language and social abilities over time. They can, just like all children, but children don't just grow out of autism. ارلی ڈائگنوسس اور ارلی انٹرونشن سب سے زیادہ ہیلپ فل ہیں جس کے ذریعے ہم ان کے بیہیویئر کو، ان کی اسکلز کو اور لینگویج ڈیولپمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں۔ 16-year-old Paul Witzigruder takes autism one step at a time. Paul is spunky, he's funny, he has a lot of energy.
just in general, good-natured. Paul was diagnosed with a moderate form of autism when he was 2. Soon after, his parents enrolled him in an autism school at Cleveland Clinic. Research shows young children with autism benefit from early intervention. Over the years, Paul has developed adaptive skills and learned how to communicate and socialize. You did great. We still think he has a lot of room for growth, but the things we're working on now are so different. Independent living and, maybe he can have a job where he attends for 2 hours at a time. That's where the family business comes in, a granola company inspired by Paul's dietary challenges. He does a variety of things. He uses the Best Buy date gun. Recently, he's been filling some of the bags, which is a big deal because he has to have gloves on. He has to use a scale. When you step back and realize how much effort it takes for him to learn something, it's unbelievable. Paul has also overcome 2 organ transplants, a kidney and a liver. But you'd never know the adversity he's faced by his happy, helpful demeanor. It really is kind of sweet and simple and pure. He has come a long way, and it's still like he's smiling all the time. He's totally in the present. We should all live this way. अर्ली इंटरवेंशंस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स में अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस है, जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। ABA टेक्निक यूज़ की जाती है चाइल्ड विद ऑटिज्म की सोशल कम्युनिकेशन, एकेडमिक स्किल्स और डेली लिविंग स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। मिसाल के तौर पर सेल्फ हेल्प स्किल्स में उन्हें हैंड वॉश करना, ब्रश करना, कॉम्बिंग करना, अपने बटन्स बंद करना, लेसेस बंद करने जैसे बिहेवियर्स लर्न करवाए जाते हैं जो उन्हें खुद मुख्तार बनाएं। इसके अलावा सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, जिसमें उनकी इंटरैक्ट करने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है और उनकी सोशल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की जाती है। इसमें उन्हें सोशल क्यूज से रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग दी जाती है, उन्हें फ्रेंडशिप्स करना सिखाते हैं, दूसरों के फेशियल एक्सप्रेशंस को, बॉडी लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना सिखाते हैं, और ये सब कुछ रोल प्लेज, ग्रुप एक्टिविटीज, सोशल स्टोरीज की हेल्प से किया जाता है। अगर हम लेटेस्ट इंटरवेंशंस को देखें तो टेक्नोलॉजी असिस्टेड इंटरवेंशंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, जिसमें चिल्ड्रन विद ऑटिज्म को नए तरीकों से लर्न करना और कम्युनिकेट करना सिखाया जा रहा है। इन इंटरवेंशंस में कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, स्मार्टफोन ऐप्स और वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इंटरैक्टिव लर्निंग टूल्स और गेम्स डिज़ाइन की जा रही हैं, जिससे चाइल्ड विद ऑटिज्म की सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इम्प्रूव किया जाता है। इन सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को चाइल्ड विद ऑटिज्म की स्पेसिफिक नीड्स और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अडैप्ट किया जाता है, जिससे एक हाईली पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस मिलता है। ऑटिज्म से मुतालिक स्पेशल स्कूल्स भी मौजूद हैं जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ साथ दूसरे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में मुब्तला बच्चों को खसूसी तालीम और मदद फराहम करते हैं। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग अराउंड 300 प्लस स्कूल्स सिर्फ और सिर्फ पंजाब में फंक्शनल हैं, जो इस तरह के स्टूडेंट्स की सोशल कम्युनिकेशन और लाइफ स्किल्स पे काम करते हैं। हर स्टूडेंट की ज़रूरियात के मुताबिक उनका प्लान डिज़ाइन करते हैं, जिसे हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान कहते हैं। थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस ऑफर करते हैं, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनका मकसद चाइल्ड विद ऑटिज्म को अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंचने और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए बाइख्तियार बनाना है। स्कूल्स तो अपने हिस्से की वर्किंग करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पेरेंट्स को साइको एजुकेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स डर जाते हैं, समटाइम्स डिनाइल में भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का हौसला दें कि बच्चों के ऊपर अगर तवज्जो की जाए और उनकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए तो वो इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। उनको गाइड करें कि किस तरह से वो क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करते हुए, विजुअल एड्स का यूज़ करते हुए किस तरह से कम्युनिकेट किया जा सकता है। उन्हें इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उन्हें कंफर्ट दें, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें, उनकी रूटीन्स बनाएं और कोई भी चीज़ अनप्रेडिक्टेबल ना रखें उनके लिए। और अगर उन्हें कोई चीज़ लर्न करवानी है तो टास्क को सिंपलर स्टेप्स में डिवाइड करें, जिसे हम टास्क एनालिसिस भी कहते हैं। उनकी स्ट्रेंथ और इंटरेस्ट पे फोकस करें। ये कहना हकीकत के बरक्स है कि बच्चों के अंदर से वक्त के साथ साथ ये कंडीशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन हाँ, अगर आप उनकी हेल्प करें तो वो बेहतर तौर पर फंक्शन करना सीख सकते हैं। हर इंसान इनफरादी तौर पर दूसरे से मुख्तलिफ होता है। इसी तरह ये बच्चे भी मुख्तलिफ तरीके से बातचीत करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ें अहमियत रखती हैं। उन्हें सुनें, उन्हें देखें और उनकी इनफरादियत को सेलिब्रेट करें। उनका सफ़र मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन एक्सेप्टेंस और मोहब्बत के साथ वो अपना रास्ता खुद तलाश कर सकते हैं। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम अपने वीडियो का इख्तिताम करेंगे।